سورہ ہود چھٹا رکوع۔ اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ اعراف میں ان کا واقعہ گزر چکا ہے۔ اس دنیا میں اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں کہ انسان اپنے اس خالق ہی کو نہ پہچانے جس نے اسے پیدا کیا، اس کی زندگی کے اسباب بنائے، اس کو زمین پر آباد کیا اور پروان چڑھایا۔ قوم سمود بھی اسی بد نصیبی میں مبتلا تھی، بتوں کی پرستش کرتی اور شدت سے اپنے باطل عقائد پر قائم رہی۔ اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح اللہ کی وحدانیت کے منکر ہوئے، ہمیشہ حضرت صالح علیہ السلام سے کج بحثی کرتے اور نافرمانی پر آمادہ رہے، آخر عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا وَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کر کے زمین میں غذائیں فراہم فرمائیں اور اس میں تم کو بسایا اور پروان چڑھایا، پس اس سے اپنے گناہ بخشواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ بے شک میرا رب سب کے قریب ہے اور سب کی دعاؤں التجاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجون قبل هذا اتنهنا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما يدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے قبل ہم کو تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے، امید ہوتی تھی کہ باپ دادا کا نام روشن کرو گے، لیکن تم ہمارے دین ہی کو مٹانے لگے۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کی پرستش سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم بلا رہے ہو ہم تو اس کے بارے میں بڑے شبے میں پڑے ہیں۔ ہمارا دل تو یہ بات کسی طرح قبول نہیں کرتا کہ سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینات من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرونی من اللہ ان عصیتہ فما تریدوننی غیر تقصیر۔ صالح نے کہا ہے میری قوم، بھلا دیکھو، اگر مجھ کو اپنے رب کی طرف سے دین کی سمجھ ملی ہے اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے نبوت جیسی رحمت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تم تو اپنی غلط رائے سے سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو، یعنی اگر تمہاری رائے خدا نخواستہ قبول کر لوں تو مجھے نقصان کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی، ایک معجزہ ہے۔ تم نے یہ معجزہ طلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا۔ اب اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اس کو ضرر پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ بہت جلد تم کو عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ پھر قوم سمود نے نافرمانی کی اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ تب صالح نے کہا کہ تم 3 دن تک اپنے گھروں میں زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، پھر تم عذاب میں گرفتار ہوگے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالح والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور محض دنیا ہی کے عذاب سے نہیں بلکہ اس دن کی رسوائی سے بھی بچا دیا جب حشر ہوگا اور تمام مخلوق اپنے رب کے روبرو ہوں گی۔ یہ شان رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ہی بڑی طاقت والا اور غلبے والا ہے، جسے چاہے بچا لے اور جس کو چاہے ہلاک کر دے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو ایک ہولناک جگر پاش آواز نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ کَلَّمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بَعْدٌ لِّثَمُودَ، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اس کے منکر ہوئے۔ سن لو کہ سمود پر پھٹکار ہے، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔